حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان لوگوں کو کھونے سے ڈرو جن کے نزدیک دوستی کے رشتے خون کے رشتوں سے زیادہ عزیز ہیں۔ تمہاری نظر تمہاری اپنی شخصیت کا آئینہ ہے، تم جیسے خود ہو ویسا ہی دوسروں کو سمجھتے ہو۔ انسان کو مارنا برا ہے، لیکن اس کے جذبات کا قتل کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ آپ آسمان تو نہیں بن سکتے، لیکن کسی کے لیے آس اور مان تو بن سکتے ہیں نا۔ غم ہی ایسا ملا تھا کہ بات نماز تک جا پہنچی، فقط ایک سجدہ کیا اور داستان خدا تک جا پہنچی۔ جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو توبہ کرو، کیونکہ انسان کا گناہ اسے بے چین رکھتے ہیں۔ سچائی اور اچھائی کی تلاش میں پوری دنیا گھوم لو، اگر وہ آپ کے اندر نہیں تو کہیں نہیں۔ اسے خاموشیاں پسند تھی، سو ہم نے کفن اوڑھ لیا۔ ایک دن کہو گے اسے کیا ہوا، کل ہی تو بات ہوئی تھی میری۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں تمہیں یاد آؤں گا، میں تمہیں ضرور یاد آؤں گا، بس تم اپنے جوش کا زمانہ گزر جانے دو، پھر صرف تمہیں میں ہی یاد آؤں گا۔ زندگی نے ہر اس خواہش کو ترسایا ہے جس کی میں نے شدید خواہش کی۔ پھر یوں ہوا کہ ہم نے رویے سمجھ لیے، بعد اس کے پھر کسی سے شکایت نہیں کی۔ جنہیں دیکھنا بھی نہ چاہے نظر، انہی سے تعلق بڑھانا پڑا۔ کئی صاحب تھے قیمتی اس قدر، انہیں آستین میں چھپانا پڑا۔ ڈھونڈتے رہ جائیں گے مٹی کے ڈھیروں میں، ہم وقت کی طرح تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ غرور کس بات کا ہے صاحب، جو کفن تمہارا ہے وہی ہمارا ہے۔ وہ سمجھتا رہا مجھے منافق، ہاں جس کے لیے میں اپنوں سے بغاوت کر بیٹھی تھی۔ میری راتیں مجھے اکثر سلانا بھول جاتی ہیں۔ ارد گرد ہے کتنے لوگ، پھر بھی ہے تنہا لوگ۔ تو نے دیکھا ہی نہیں دل کی نگاہ سے، ورنہ سرد آنکھوں میں سبھی زخم عیاں تھے جانا۔ ایک دن ختم ہو جائیں گی ساری رونقیں، ایک دن ہمارے نام کے ساتھ بھی مرحوم لکھا جائے گا۔ یہ سنگ دلوں کی دنیا ہے، یہاں سنتا نہیں فریاد کوئی، یہاں ہنستے ہیں لوگ اس وقت جب ہوتا ہے برباد کوئی۔ جون ایلیا کہتے ہیں، بغیر کھوئے کچھ نہیں ملتا، جنت بھی تو جان مانگتی ہے۔ یہاں لوگ دفن کر کے بھول جاتے ہیں کہ قبر کون سی ہے اور تم کس گمان میں ہو۔ بغیر لباس آئے تھے اس جہاں میں، بس ایک کفن کی خاطر اتنا سفر کرنا پڑا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دوستی کا بھرم صرف وہ لوگ رکھ سکتے ہیں جن کے وجود میں سمندر جیسا دل ہو۔ رابطے حد سے گزر جائیں گے تو غم ملتے ہیں، ہم اسی واسطے لوگوں سے کم ملتے ہیں۔ عمر بھر لکھتا رہا پھر بھی ورق سادہ رہا، جانے وہ کیا لفظ تھے جو مجھ سے تحریر نہ ہوئے۔ اب مجھے صرف ان سڑکوں میں دلچسپی ہے جو پرسکون جگہوں اور پرسکون لوگوں کی طرف لے جاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، روتا وہ انسان ہے جس نے رشتہ دل سے نبھایا ہو، ورنہ مطلب کا رشتہ رکھنے والوں کی آنکھوں میں تو شرم ہوتی ہے اور نہ پانی۔ راضی رہا کرو اللہ کی ہر رضا میں، تمہیں بھی بہت مجبور لوگ ہیں اس جہاں میں۔ انا کہتی ہے روٹھنے والوں کو جانے دو، کوئی اندر سے کہتا ہے منا لیتے تو کیا ہوتا، تمہارے پوچھنے سے نہ جی جاتے نہ مر جاتے، عیادت تو رسم دنیا ہے، چلے آتے تو کیا ہوتا۔ اپنی بے قدری کی انتہا کی تھی، ہم میسر تھے ایسے ویسوں کو۔ وین جون ایلیا سیڈ، مرنا تو اس جہاں میں کوئی حادثہ نہیں، اس دور ناگوار میں جینا کمال ہے۔ وین احمد فرید سیڈ، کیوں ہم کو سناتے ہو جہنم کے افسانے، اس دور میں جینے کی سزا کم تو نہیں۔ مرزا غالب کہتے ہیں، بات جب بھی بگڑی لفظوں پر بگڑی، غالب کاش ہم بے زباں ہوتے۔ حال میرا اگر وہ پوچھ بھی لے، ٹھیک ہوں میں، یہی تو کہنا ہے۔ جون ایلیا کہتے ہیں، میں تنہائی کو تنہائی میں تنہا کیسے چھوڑ دوں، اس تنہائی نے تنہائی میں تنہا میرا ساتھ دیا ہے۔ جو نظر سے گر گیا وہ میرے لیے مر گیا، اب میری جان روٹھنے منانے والے زمانے گئے۔ کون سے غم نے تجھے چاٹ لیا اندر سے، آج کل چپ سے نظر آتے ہو تم، ٹھیک تو ہو؟ اپنے الفاظ کے غلام بننے سے بہتر ہے اپنی خاموشی کے حکمراں بن جاؤ۔ بہترین سے نوازے بغیر وہ کبھی بھی اپنے بندے کا صبر کا احسان نہیں رکھتا۔ جب کسی شخص کو اپنے لیے مخلص پا لو تو یہ حق ہے تمہارا کہ باقی دنیا سے اندھے ہو جاؤ تم۔ کوئی ملتا ہی نہیں جو ہو ملنے جیسا، کیا کوئی ہے ہی نہیں یہاں اپنے جیسا۔ جون ایلیا لکھتے ہیں، نہیں ملا ہے کوئی تجھ سا آج تک مجھ کو، پھر یہ ستم الگ ہے کہ ملا تو بھی نہیں۔
اپنے کردار پر ڈال کر پردہ، ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔